السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قبر میں کون کون سے سوال ہوں گے اور ہمیں کس طریقے سے جواب دینا ہوگا۔ اسی بات کو لے کر کے، انہی سوالوں کے جواب لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، احادیث کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن سے اور ہر بندے سے قبر میں سوال ہوتے ہیں، اور جب بندہ قبر میں جب سوال کا جواب صحیح کر لے جاتا ہے، صحیح دے دیتا ہے، تو اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے سخت منزل جو ہے وہ قبر ہی ہے۔ اگر جو بندہ قبر میں صحیح معنوں میں آگے بڑھ گیا، اگر اس کی منزل وہ آسان بن گئی، تو باقی کی جتنی ساری منزلیں ہیں وہ آسان بن جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جوابات یاد کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں چاہے جتنا بھی آپ ان سوالوں کو رٹ لیں، یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں یا رب کا آپ کے اوپر فضل نہیں ہے، تو آپ قبر میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ بہرحال آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال کون کون سے ہوں گے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ تو قبر میں جو سوال ہوں گے، تو پہلا سوال ہوگا جب آپ کو مردے کو دفن کر کے بندے چلے جاتے ہیں، تب منکر اور نکیر قبر میں یہ 2 فرشتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے، تشریف لاتے ہیں اور بندے سے سوال کرتے ہیں، من ربک؟ عربی میں سوال ہے، عربی میں جواب دینا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہندی بولنے والا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، یا کسی اور زبان والا ہے، لیکن قبر میں گیا ہے، تو اس کو عربی میں ہی جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو عربی میں کر دے گا۔ تو اگر بندہ مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، اس کا مطلب ہوا، اس کا مفہوم ہوا میرا رب اللہ ہے۔ پھر قبر میں دوسرے سوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے۔ ربی اللہ کے بعد آپ جب جواب دے سکیں گے تو پھر سوال کریں گے ما دینک، یعنی کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کس مذہب کے ماننے والے تھے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر بندہ مومن ہے، رب کا فضل ہے اس کے اوپر، تو کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ سب سے عظیم سوال ہے، کہہ لیا جائے تو یہ تو ہر بندہ جواب دے سکے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن تیسرا سوال جو ہوگا وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھا کر کے ہوگا، اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی کہ اب بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تک فرشتے سوال کر رہے تھے تو یہ کر رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے، پرجنٹ، یعنی کہ حال میں کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، لیکن اب یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر تو چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ سب تو کائنات انہی کے صدقے رب نے بنائی ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہیں کہ دھواں نہیں، وہاں تو عقل کی پٹی سب کی کھل جائے گی،
کہ ہم ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے، تو اب تو زبان رکھنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو اس طریقے سے مانتا ہوں جس طریقے سے حق ہے ماننے کا، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے۔ لیکن نہیں، وہاں پر چہرہ دیکھ کے بدل نہیں پائے گا بندہ۔ وہاں پر فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا کہتا تھا، اب بتاؤ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو اگر بندہ سنی ہوا، اہل سنت والجماعت والا ہوا، نبی کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنے والا ہوا کہ میرے نبی غیبداں ہیں، میرے نبی سب سے عالی شان والے ہیں، میرے نبی سب سے افضل ترین انسان ہیں، میرے نبی کو اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ کائنات میں ویسا علم کسی کو عطا نہیں کیا، تو جواب دے گا، بس ایک جواب دے گا، ایک کلمہ پڑھ دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جواب بھی دے دے گا وہ بندہ، تو فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ رب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا تھا، دین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا تھا، اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو جب اگر سوالات کے جوابات اچھے دے دیے تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوالوں کے جواب اچھا سے دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر چوڑی کر دی جائے گی، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک اس کی قبر چوڑی ہو جائے گی، جنتی ہوائیں نصیب ہونے لگیں گی، جنتی بستر لگ جائیں گے، وہ آرام کرنے لگے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اسے حکم ہوگا کہ سو جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہ سمجھے کہ آپ بھی جواب دے سکیں گے یا نہ دے سکیں گے، بلکہ رب کے فضل کا انتظار کریں اور رب سے توبہ کریں، معافی مانگیں، انشاءاللہ العزیز ہم سب قبر کے سوالات آسانی سے اس کے جوابات دے سکیں گے۔ یہی باتیں تھیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ رٹ لیے ہیں اور سوچے جواب دے دیں گے تو بغیر رب کے فضل کے آپ جواب نہ دے سکیں گے جب تک کہ رب کی مرضی، رب کی منشا نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ہم سب جواب دے سکیں، ہماری قبر کی منزل آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کر لیجیے۔